الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حضرات علماء کرام معزز سامعین، آپ کے مدرسے کے سالانہ اجلاس اس کی پہلی نشست بالکل آخری مرحلے میں پہنچ رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عزیزم قاری افتخار صاحب سلم بڑے اچھے انداز میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے۔ ان کے والد محترم کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ کے وہ خاص بندے، وہ اللہ کے پیارے اس طریقے سے کیسے نظم پڑھتے تھے وہ، اور وہ ساری کے سارے اس طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ یہ مدرسہ جن لوگوں نے اپنی محنتوں سے، جدوجہد سے، کوشش سے، اس طریقے سے جا فشانی سے قائم کیا اور یہ عمل میں آیا، بہرحال وہ بھی آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا مہدی حسن صاحب، جناب شہریار صاحب اور دوسرے حضرات، بہرحال ہم کو بھی جانا ہے، سب کو وہیں جانا ہے، تو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ اسی کے لیے آپ نے حضرات علماء کرام کے بیان عشاء کے بعد سے اب تک سنے۔ توبہ کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا صادق صاحب رضی اللہ العالی نے، ان سے پہلے حضرت مولانا مفتی جابر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آخرت کا فکر دلاتے ہوئے بیان کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے سے خوف خشیت اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ضرورت اس بھی بات کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ بہرحال لمبی چوڑی تقریر کا وقت بھی نہیں ہے، بس مختصر سی بات کی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بھی عام ہو رہا ہے جھوٹ، اور جب سے موبائل آیا ہے اور زیادہ ہو گیا۔ اس لیے معلوم کرو کہاں ہے، اگر وہ براڑ ہے تو کہہ دیں بس آ گیا، گاؤں میں آ گیا، یا اس طریقے سے بڑوت ہے تو کہے گا براڑ ہوئی۔ تو ایسا عام ہو گیا ہے اس طریقے سے جھوٹ بولنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے آتے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا اس طریقے سے سچ مچ جھوٹ بولنا۔ اس لیے جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے۔ جھوٹ اور سچ دونوں اس طریقے سے ایسے آمنے سامنے ہے کہ جو آدمی سچ اختیار کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اور لوگ اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا کہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا سچا آدمی ہے، اور کوئی آدمی جھوٹا ہو اور وہ سچی بات نقل کرے، ارے ہم نے سن رکھا، ہم جانے اسے جیسا ہے۔ تو اس لیے اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایسا ثابت کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم لوگوں کے درمیان سچائی پھیلانے والے ہیں۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہم کو سچ بولنا چاہے وہ اس طریقے سے پریشانی کا وقت ہو، چاہے آسانی کا وقت ہو، کچھ بھی کسی بھی معاملے میں ہو،
कोई तरफदारी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अस्सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युफ़्लिह, सच्चाई नजात दिलाने वाला है और झूठ हलाक करने वाला है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम इन चीजों को अपने अंदर लाएं। जहां हमें चाहिए कि तौबा करें, तमाम गुनाहों से तौबा करें, इससे भी तौबा करें कि हम झूठ न बोलें। अंग्रेजों के जमाने का एक वाकया हमारे पास में कांधला है, वहीं का एक किस्सा किताबों के अंदर लिखा है। बयान फरमाने वालों ने अंग्रेजों की हुकूमत, एक जमीन का कज़िया था, मामला था, मुकदमा था। हिंदू पक्ष के लोग कहते थे जमीन हमारी है, मुसलमान कहते थे जमीन हमारी है, और दोनों अपनी दलील और शवाहिद पेश कर रहे हैं। जज परेशान, क्या फैसला करें? दोनों के पास गवाह हैं, दोनों के पास इस तरीके से दलीलें हैं। तो उस वक्त हिंदुओं ने ये कहा था, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कि तरीका तो हम बता दें। क्या तरीका है भाई? कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े मौलाना है, आप उनको बुला लो। अगर वो जो कहते हैं कि जमीन मुसलमानों की है तो उन्हीं को बुलाओ, उनको बुलाओ। जज ने कहलवा के भेज दिया, और यहां तक के बात आ गई थी, हिंदू लोग ये कहने लगे थे अगर हमारे हक में फैसला आता है तो हम मंदिर बनाएंगे। मुसलमान ये कहने लगे कि अगर हमारे हक में फैसला आता है तो हम मस्जिद बनाएंगे। आखिरी है कि जज ने हजरत मौलाना मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त के वहां बुजुर्ग थे काबिले में, जिनका नाम लिया था गैरों ने, गैर मुस्लिमों ने, उनके लिए दरखास्त की गई कि हजरत ऐसा ऐसा मामला है, आपकी वजह से सुलझ जाएगा। अब जब मुसलमानों को ये मालूम हुआ कि हजरत जाएंगे तो मुसलमान खुश हो गए कि हजरत तो हमारे हैं, हमारी बात है। और वो वक्त आ गया, वो तारीख आ गई। हजरत मुफ्ती साहब वहां पर पहुंचे रहमतुल्लाह अलैह। जाने के बाद जज ने कहा, हजरत आपको तकलीफ दी गई, असल मसला ये है कि जमीन है, काफी दिनों से मुकदमा चल रहा है, गैर मुस्लिम कहते हैं हमारी है, मुसलमान कहते हैं हमारी है, आप ये बता दें ये किसकी है। बस इतनी बात के लिए आपको तकलीफ दी गई। उस वक्त हजरत ने बर्जस्ता फरमाया कि भाई ये जमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों की नहीं है। तो जज ने क्या लिखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जज ने अपने कलम से लिखा, मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। क्या लिखा? मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। मतलब ये है कि तरफदारी नहीं की जरूरत नहीं, जो हक बात थी वो कही, जो इस्लाम की तालीम है उसके मुताबिक आपने फैसला सुनाया। उसके बाद उस शख्स का क्या असर हुआ वो भी मैं बताना चाहता हूं। जब हिंदुओं ने देखा कि हजरत मौलाना ने पक्ष नहीं किया, सच बात कही है, उस सच का ऐसा असर हुआ, सारे के सारे हिंदू कहने लगे कि मौलाना साहब बिल्कुल सच्चे हैं और हम सारे के सारे ईमान में दाखिल होते हैं और यहाँ पर मस्जिद बनाता है। और वहां पर आज वो मस्जिद मौजूद है कांधले के अंदर। तो सच जब आदमी इख्तियार करता है उसका असर दूसरों पर पड़ता है। आज हमारा माशरा इस तरीके से झूठ का शिकार ज्यादा बना हुआ है, जहाँ जिनाकारी आम हो रही है, जुआबाजी आम हो रही है,
اور اس طریقے سود ہونے عام ہو رہی ہے، جھوٹ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے کی طرف ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے، اور اس طریقے سے یہ آپ کا مدرسہ فلاح دارین اس طریقے سے الحمدللہ روز بروز ترقی کی طرف ہے۔ اس طریقے سے ہر سال جلسہ ہوتا ہے، صبح بھی جلسہ ہوگا، حضرات علماء کرام اکابرین تشریف لائیں گے۔ جیسے آپ نے اس وقت قربانی دی ہے کہ سردی کے اندر آپ یہاں پر عشاء کے بعد سے اب تک مستقل طور سے بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کو بھی آپ قربانی دیں، اور اس طریقے سے اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے حضرات علماء کرام کے مواعظ حسنہ کو سنیں، اپنے مدرسے کے لکھا جو اس طریقے سے وہ مدرسے کا جو حساب آپ کے سامنے آئے گا، کیا خرچ ہوا، کیا آمد ہوئی، وہ سارا کا سارا پہلے زمانے سے اس طریقے سے کافی عرصے سے میں دیکھتا چلا ہوا رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ سارا کے سارا آپ کے سامنے آتا ہے، اور وہ آئے گا۔ اس لیے جیسے آپ نے پہلے سے اپنے مدرسے کا تعاون کیا ہے، ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، آئندہ بھی اسی طریقے سے اس کی خبرگیری کریں اور مستقل طور سے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے بھائی، جن کے سر کھلے ہوئے ہیں اٹھا اپنے سروں کو کپڑا رکھ لیں اور سلیقے کے ساتھ میں بیٹھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمات اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاضرین کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی دل تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ واقعی ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، رات دن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہاتھ ہمارے ناپاک ہیں، زبانیں ہماری ناپاک ہیں، آنکھیں ہماری ناپاک ہیں، روا ناپاک ہے، کوئی نیکی بھی ایسی ہمارے پلے میں نہیں ہے جس کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ اللہ آج تک آپ نے چھپایا ہے، اس طریقے سے آج تک چھپایا ہے، کل دار بقا کے اندر اس سے کہیں زیادہ چھپا کر کے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں اس دنیا جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی خبروں کو نور سے منور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، ہونے والے جلسے کو ہر طرح کی کامیابی عطا فرما۔ جن مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے ان تمام مقصدوں کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرما۔ کام کرنے والوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، پڑھنے والوں کے علم ترقی عطا فرما، شوق اور محنت کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اندر کی طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، آپ بچائیں گے تو ہم بچ سکیں گے۔ اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اندر یہ بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر سکیں جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ جس طریقے سے اس وقت ہم مسلمانوں کی فہرست کے لیے جاتے ہیں، اللہ مرتے وقت ہم سب کو ایمانی موت عطا فرما، پورے ہاتھ میں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے پورے ملک کے
اندر امن و امان قائم فرما، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین مسلمانوں کی تمام عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، اے اللہ جو چیزیں یہاں الہ العالمین لڑکے نہیں ہے اللہ ان کی دلی تمنا فرما کر کے ان کے دل کو خوش فرما، یا ارحم الراحمین ہر قسم کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مجمع کے اندر علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ سب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم بھکاری ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے دین کی خدمت ہم سے لے لے، اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے، ریاکاری کے عمل سے بچا لے، اللہ کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، شکرخوری اور غیبت سے بچا لے، بدنظری و بدکرامی سے بچا لے، اللہ تمام گناہوں سے بچا دے، اللہ پر تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، تمام دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔